وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. جو ہماری جو چل رہی تھی حکمت علوی کے عنوان سے، اس میں ہم نے 2 حدیثیں ہماری ہو گئی تھیں، اور تیسری حدیث اب ہماری ہے کہ جو کلمات قصار میں 126ویں حدیث ہے. اس میں منصوب اور منقول ہے، جو اس نقل کے مطابق امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہرب. مجھے تعجب ہے کنجوس پر کہ جو اس غربت کو اور فقیری کو اور فقر کو، ناداری کو جلدی آنے کے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے، جس سے وہ بھاگ رہا ہے. ترجمہ سنتے جائیے گا پہلے. مجھے تعجب ہے کنجوس پر کہ جو اس فقر سے، جس فقر سے وہ بھاگنا چاہتا ہے، دوری کرنا چاہتا ہے، پرہیز کرنا چاہتا ہے وہ فقر اور ناداری اس تک نہ آئے، اس کو اپنے بخل کے ذریعے جلدی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ. یعنی جس چیز سے بھاگ رہا ہے وہی اس کے پاس آ رہی ہے. وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ. اور وہ غنا اور تونگری، مال و دولت کی کثرت چاہتا ہے. میں کیوں کنجوسی کرتا ہوں؟ پیسہ بچا رہے، آج 10,000 پھر بچایا، 20,000 پھر بچایا. کنجوسی. امیر المومنین یہ نہیں کہہ رہے بچت مت کرو، یہاں کنجوسی کی مذمت کر رہے ہیں. وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ. اور اس کے ہاتھ سے وہ غنا اور تونگری اور پیسے کی کثرت، پیسے کی لحاظ سے آسانی اس کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے جس کی خاطر وہ کنجوسی کر رہا ہے. جب یہ کام کرتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ. جب وہ یہ کام کرتا ہے تو دنیا میں فقراء کی طرح سے، فقیروں کی طرح سے، غریب نادار لوگوں کی طرح سے زندگی گزارتا ہے. وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ. اور قیامت میں خدا جب اس سے حساب کتاب کرتا ہے تو پیسے والوں کی طرح کرتا ہے. خدا کیوں پیسے والوں کی طرح حساب کرتا ہے اور دنیا میں وہ فقراء کی طرح کیوں رہتا ہے، یہ ابھی بتاؤں گا میں آپ کو. وہ عجب. اب یہ یہاں پر کنجوس کی بات ختم ہو گئی. اچھا، اب ہم یہاں پر اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں متکبر کے لیے دوسرا حصہ اس جملے کا. وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً. مجھے حیرت ہے اس پر جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. کس بات پر غرور؟ پیسے پر، شہرت پر، دولت پر، حسن پر، خاندان پر، اچھے جگہ پر گھر ہے اس پر، ڈگری پر. کوئی بھی چیز دنیا میں آپ کے پاس ہو، بہت بڑے ذاکر ہیں، نوحہ خان ہیں، خطیب ہیں، آیت اللہ العظمیٰ ہیں، تکبر یہ غلط ہے. مولا فرماتے ہیں عجبت للمتکبر. کسی بھی بات پر اس انسان کو، البتہ ہمارے مراجع تکبر نہیں کرتے. میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص تکبر کرے تو مولا کائنات اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، کسی بھی سطح پر، کسی بھی مرحلے پر. لہٰذا جتنے اللہ والے لوگ ہیں، فقہا، مراجع، تمام کے تمام محدثین، دیکھیے آپ جا کر تکبر ان کی ذات میں نہیں ہے. لیکن اگر اسی بات پر تکبر کرے انسان کہ میں بہت بڑا محدث ہوں، مجھے استنباط آ گیا، میری آواز اچھی ہے، نوحہ کتنا اچھا پڑھتا ہوں، میرے پاس گاڑی کیسی ہے، میرے پاس دولت کیسی ہے. تکبر اخلاقی برائی ہے، کسی میں نہیں آنی چاہیے. عجبت للمتکبر. مجھے تکبر کرنے والے پر تعجب ہے کہ جو کل تک ایک نطفہ تھا، ایک حقیر سا لکوڈ کا قطرہ تھا، وَيَكُونُ غَدًا جیفا. اور کل جب مر جائے گا اور اس کی بدن کو دفن کیا جائے تو جیفا یعنی مردار اس کے بدن میں سے سڑاند اٹھنے لگے گی. وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ. اور مجھے شک ہے مجھے تعجب ہے اس کے اوپر کہ جو خدا کی ذات کے بارے میں شک کرتا ہے، جو خدا کی ذات کے بارے میں شک کرتا ہے. کیسے شک کرتا ہے؟ تعجب ہے مجھے. حالانکہ وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ. حالانکہ وہ خدا کی مخلوق کو دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے آئی یہ مخلوق. وَعَجِبْتُ لِمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ. اور مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو موت کو بھول چکا ہے، وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ، جو مسلسل مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. اور مجھے حیرت ہے، تعجب ہے اس پر کہ جو قیامت کا، برزخ کا انکار کرتا ہے. وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى. حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ کچھ نہ تھا پھر سب کچھ پیدا ہوا. وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَا وَتَارِكٍ دَارَ الْبَقَاء. مجھے تعجب ہے اس پر جو اس دار فنا کو، جو دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے اندر مسلسل
چیزیں بنانے میں لگا ہوا ہے, کنسٹرکشن میں لگا ہوا ہے, یہ بناؤں, وہ رکھوں, وہ کروں, گھر بنگلہ کوٹھی, اتنا بنا رہا ہے, اتنا بنا رہا ہے زندگی کو اپنی بہتر, کہ تارکن دار البقا, اور آخرت کو جو دار بقا ہے ہمیشہ باقی رہے گی, اس کو چھوڑ چکا ہے, بھول چکا ہے, بالکل اس کو چھو نہیں رہا, اس کی تعمیر ترقی کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کر رہا. مجھے ایسے شخص پر تکبر, اس ایسے شخص پر حیرت ہے, تعجب ہے. امیر المومنین نے پہلی بات کس کے بارے میں فرمائی؟ پہلی بات فرمائی بخیل کنجوس کے بارے میں, دوسری بات فرمائی متکبر کے بارے میں, اور تیسری بات فرمائی خدا کی ذات کے بارے میں شک کرنے کے بارے میں, چوتھی بات فرمائی جو موت کو بھول چکا ہے اس کے بارے میں, اور پھر اس کے بعد پانچویں بات فرمائی کہ جو دنیا کو اپنی بنانے کے تگ و دو میں لگا ہوا ہے, جھمیلے میں بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے, اور آخرت کو بالکل بھول چکا ہے. 5 باتیں فرمائی مولا کائنات نے. ہم سب سے پہلے کنجوس کے بارے میں یہاں بات کریں گے. دیکھیے کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو انبیاء کے اندر ہیں, اور جس کے اندر یہ صفات ہوں وہ خوش ہو جائے, چھٹے امام کے ارشاد کے مطابق کہ اس میں یہ صفت انبیاء والی ہے. بہت ساری صفات ایسی ہیں, اس میں ایک صفت ہے سخاوت, اور جو صفات منافقین کی ہیں, جو صفات کفار کی ہیں, منافق یہ نہیں ہو سکتا. اس میں سے ایک صفت جو ہے بخل ہے. حتیٰ کفار کو سامری کی جان بخشی اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ سخی تھا. 2 انسانوں کو گرفتار کر کے لائے تھے امیر المومنین, اور انہیں موت کی سزا تھی. رسول خدا نے حکم دیا ان کا جرم ایسا, انہیں موت کی سزا دی جائے. تو ایک شخص جو تھا اس کو جبرائیل نے آ کر کہا, خصال صدوق میں یہ واقعہ موجود ہے, واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, میں مختصر عرض کر رہا ہوں. کہا کہ اے محمد, اللہ نے آپ کو سلام پہنچایا حبیب خدا, اور آپ اس کو معاف کر دیجئے, قتل مت کیجئے, کیونکہ یہ شخص سخی ہے, سخاوت کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتا ہے, اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہے, سگے بھائیوں کی مدد کرتا ہے. زمانہ ایسا آ گیا کہ انسان اپنے سگے بھائی کی مدد نہیں کرتا, سگی بہن کی مدد نہیں کرتا. زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کی میراث غصب کر کے کھا رہے ہیں, اپنے بھائیوں کی میراث غصب کر رہے ہیں. ماں کا بس چلتا ہے وہ بچوں کی میراث غصب کر رہی ہے, بچوں کا بس چلتا ہے وہ ماں کی میراث غصب کر رہے ہیں. ایک عجیب سلسلہ چل رہا ہے سارا, مال کو غصب کرنے میں, ظلم کے ساتھ ہڑپ کرنے میں. خونی رشتہ دار کے جن کو احترام لازم تھا وہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہ شخص ایسا تھا بھائیوں کے ساتھ تمام سب کی مدد کرتا تھا, تو اس کی جان کو معاف کر دیا گیا. تو اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ صفت ہے سخاوت. بخل کنجوسی, جود اور سخا یعنی سخاوت, بخشش, جنرس ہونا. امیر المومنین فرمائے تعجب ہے مجھے بخیل پر, کنجوس پر. کنجوس کیا ہوتا ہے؟ جو کنجوسی کرے. یعنی کنجوس کسے کہتے ہیں؟ کنجوس اسے نہیں کہتے کہ پیسہ خرچ کرنا غلط ہے, یہاں پر بھی دیجئے, جب غلط ہے تو میں کیوں دوں. کنجوس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ضرورت ہے, مجھے خرچ کرنا چاہیے, اور آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے, آپ نہیں دے رہے. آپ جائیے کھرب پتی انسان کے پاس, کسی کھرب پتی, اربوں پتی, آپ کہیے سرکار اس آدمی کو 1 کروڑ کی ضرورت ہے, اور وہ جائے خود چیک کرے, ہاں بھائی تمہیں 1 کروڑ کی ضرورت ہے. معاشرے میں ایک مزاج بن گیا وہ 1 کروڑ نہیں دے گا, سارے پیسے میں دوں کیا؟ سرکار آپ کے پاس 100 کھرب روپے رکھے ہیں, 1 کروڑ آپ کے ماتھے کا پسینہ بھی نہیں ہوگا, پینٹ بھی نہیں ہے آپ کے لیے, نہیں دیتا, نہیں دے گا وہ. یہ ایک عجیب بیماری آ چکی ہے معاشرے میں. بھائی آپ کھرب پتی ارب پتی ہیں, آپ دیجئے 1 کروڑ روپے اس کو اگر آپ کے پاس ہیں, اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, نہیں دیتے. چاہنے والے اہل بیت کے یہ کام نہیں کرتے, دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے. لہٰذا یہ ایک بڑا عجیب اور بھیانک اور بڑا غلیظ مسئلہ ہے, بہت ہی یعنی تعفن ہے یہ اس کے اندر, نہیں کرتے لوگ. تو یہ خود بخل کی وجہ سے معاشرے میں کیا ہوگا وہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے, لیکن ہمیں جلدی سے اس بات کو ختم کرنا ہے. میں کنجوس کے سلسلے مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کنجوس کے اوپر, کہ جو بھاگتا کس سے, کنجوسی کرتا کیوں ہے یہ شخص, کہ میں پیسے والا ہو جاؤں, دولت مند ہو جاؤں, تونگر ہو جاؤں, رچ ہو جاؤں, میں میرے پاس ایک اپر کلاس میں چلا جاؤں. یہ بیچارہ کنجوسی کر رہا ہے, پیسہ آ جائے, مزید مزید مزید. کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر خرچ کیا میں فقیر نہ ہو جاؤں. 10 لاکھ روپے رکھے میرے پاس, میں نے اگر خاندان میں شادی ہے مجھے اس میں 2 لاکھ روپے دے دوں میں, تو میرے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے. 8 لاکھ میں بھی میرے بڑے اچھے تمام کام ہو جائیں گے, میں نہیں دیتا. کیوں نہیں دے رہا؟ فقیر نہ ہو جاؤں, کل کوئی ضرورت پڑ گئی تو پھر. امیر المومنین کہنا یہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں
کہ اگر تم سخی بنو گے تو جس ضرورت سے تم ڈر رہے ہو، غلط اور خطرناک ضرورت، کل بیماری آ گئی کیا ہوگا، کل فلاں ہو گیا کیا ہوگا، تو گویا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، شاید یہاں پر لگتا ہے اس حدیث کے الفاظ صحیح ہے کہ وہ برائی آئے گی نہیں، وہ پریشانی تمہارے پاس آئے گی نہیں اگر تم نے سخاوت کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کیا. یہ اس کلام کی جو فریگرنس اور اروما اور جو خوشبو نکل کے آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے. الفاظ میں آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں. بخیل کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میں دولت مند ہو جاؤں. لہذا دو صفات ہیں یہاں پر، ایک ہے فقر، ایک ہے غنا. بخیل کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ غنا تک پہنچ جائے. بھاگنا کس سے چاہتا ہے؟ فقر سے. بھاگنا کس سے چاہتا ہے؟ غربت سے. بھاگنا کس سے جاتا ہے بخیل؟ پیسے کی قلت سے. پہنچنا کہاں تک جاتا ہے؟ پیسے کی فراوانی، غنا تک. مولا فرما رہے ہیں کنجوس سے کہ مجھے تعجب ہے تم پر کہ تم بخل کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہو غنا تک. تم رچ اور تم ثروت مند دولت مند ہونا چاہتے ہو، فقر سے بھاگنا چاہتے ہو بخل کے ذریعے. یاد رکھنا جو شخص کنجوسی کر رہا ہے اس لیے کہ وہ غنا تک پہنچ جائے، در حقیقت وہ اسی فقر اور غربت اور پاورٹی کو طلب کر رہا ہے جس سے وہ بھاگنا چاہ رہا تھا. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. یعنی مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ آئے تو تم سخاوت کے ساتھ لوگوں کو بانٹو. یا علی تو ہمارا پیسہ تو کم ہو جائے گا. مولا کائنات دو جواب دیں شاید یہاں پر بقیہ حدیثوں کی روشنی میں کہ دیکھو پیسہ کم ہو جائے تو ہو جائے، تمہیں پتہ ہے کتنی برائیاں اور آفتیں ٹلیں گی تمہارے پاس سے. اس میں سے 5 برائیاں، 2 1 فلاں برائی اگر آ جاتی تو تمہارا پیسہ 2 گھنٹے میں سارا چلا جاتا. لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، بے تحاشا مسئلہ ہے. اور میں واقعات کیا بتاؤں کہ یعنی جو ان کے جو ماتحت ہیں، جو سب آرڈینیٹ ہیں، جن کا پیسہ وہ دے رہے ہیں، گھر میں کام کرنے والے نوکر ارب پتی ہیں، آپ خرب پتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے گھر میں جو کام کر رہا ہے نوکر اس کو اتنا کم تنخواہ دیتے ہیں. مارکیٹ ویلیو یہی ہے. اگر اس کو ضرورت بھی ہے آپ نہیں دے رہے اس کو، کیوں؟ مارکیٹ ریٹ یہی ہے. یہ بخل ہے آپ کا. آپ دیکھیں اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کے دسترخوان پر آ رہا ہے، وہ آپ کا نوکر ہے. یہاں سخاوت کا تقاضا یہ کہ آپ اس کی مدد کیجئے جہاں پر جائز ضرورت ہے اس کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی پیسہ کہیں سے آیا ہے، اوپر والے نے، پروردگار عالم نے، مالک کل نے، رزاق نے آپ کو پیسہ دیا ہے. لہٰذا آپ آگے بڑھائیے. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے مشکلات کو دور کرے گا. رشتہ داروں کی، خاندان والوں کی مدد کیجیے. کنجوسی کے ذریعے کوئی بھی شخص دولت مند نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا بھی تو برکت نہیں آئے گی، اور اگر بنے گا بھی نسل میں اس کی ایسی خرابیاں آتی ہیں. ہم نے جو دیکھا ہے سخاوت مند لوگوں کو کہ ان کی نسل میں ایسی برکتیں آئی ہیں، اور کنجوس پیسے والوں کو دیکھا ان کی نسل سے وہ برکتیں چلی گئی ہیں. بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ اس بدبخت بدنصیب پیسے والے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی نسل سے، اس کی کنجوسی کی وجہ سے کتنی چیزیں چلی گئی ہیں. مہاراجے کے دفتر میں جو لوگ نظر نیاز لیتے ہیں نا، صدقہ خیرات، میں ان کا ایک جملہ بتاؤں آپ کو. ان کا کہنا ہے کہ کروڑ پتی اتنے پیسے والے شخص لا کر جب انویلپ دیتے ہیں کہ یہ کاظمی سادات کا صدقہ دے دیجیے گا. کاظمی سادات کو معذرت، کاظمی سادات کی نظر ہے، صدقہ نہیں نظر ہے. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کھولیں گے تو لاکھوں روپے کا چیک ہوگا، کیا ہوگا. ہے کاظمی سادات کی نظر. بھائی یہ کروڑ پتی ارب پتی شخص ہے. جب اس میں سے اماؤنٹ نکلتا ہے نا کاظمی سادات کے لیے، تب ہماری سمجھ میں آتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے. مہاراجے کے دفاتر میں جو لوگ نظر و نیاز جمع کر کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم انویلپ کھولتے ہیں نا اس میں اتنا کم اماؤنٹ ہوتا ہے کہ تب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مدینے میں جو رسول اللہ بھوکے سوتے تھے وہ اس میں مدینے کے لوگوں کی کیا حالت تھی. اسی طرح کے لوگ تھے. مومن ہے، زیارت پر جائے گا، ماتم کرے گا، گریہ کرے گا، نماز پڑھے گا، لیکن سخاوت کی بیماری، سخاوت کی خوبی اس میں نہیں ہے. بخل کا مرض لگ چکا ہے، گھن کی طرح چاٹ رہا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا یہ اسی فقر کی طرف جا رہا ہے جس سے بھاگنا چاہ رہا تھا. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کنجوس پر. اور یہ سخاوت نہیں ہے، یعنی اتنی خطرناک مشکلات میں لوگ، یہ مہاراجے کے دفاتر کے جو ان کے دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یا جو علماء صدقہ اور خیرات پہنچاتے ہیں یا نذورات، نظر پہنچاتے ہیں، سادات تک غیر سادات تک. یہ نظر ہے، ایک نظر ہوتا ہے، ایک نظر کی جاتی ہے، ایک صدقہ خیرات ہے، دونوں میں فرق ہے. اتنی مشکل کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا آپ کے اولاد کو، بیوی کو، شوہر کو، باپ کو، بھائی کو، ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اس کے بعد جو نظر کی جاتی ہے وہ دیکھ کر انسان کو شرم آتی ہے کہ یہ کسی کو جا کر دے کیسے، اتنی حقیر رقم ہوتی ہے. اور نظر کرنے والا
ارب پتی ہے, اربوں پتی ہے, کروڑوں پتی ہے, لیکن بخل کی, کنجوسی کی بیماری ایسی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کیا کیا جائے؟ تو بقول مراجع کے دفتر کے جو اعضاء ہیں, اراکین ہیں, ممبر ہیں, کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ اس نے نظر کی ہے, اور اس دفتر والے کو اپنے لیے نہیں چاہیے, وہ بھی کسی کو جس کی نظر ہے اس کو جا کر دے گا. لیکن یہ ایک مسئلہ ہے بڑا. تو امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں یہاں پر, مجھے تعجب ہے بخیل پر, جس فقر اور غربت اور ناداری سے بھاگ رہا ہے وہ اسی میں جا کر گرے گا اپنے بخل کی وجہ سے. وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ, اور وہ غنا اور وہ پیسے والا ہونا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا, چھن جائے گا, جس کو وہ ڈھونڈنے کی خاطر, طلب کرنے کی خاطر کنجوسی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی آئے گی, کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا آئے گا کہ جس کے بعد یہ گرفتار ہو جائے گا, پیسہ اپنا وہاں پر جا کر خرچ کرے. ہمارے پاس واقعات ہیں ایسے, لوگ بتاتے ہیں آ کر سامنے کہ جہاں صدقہ دینا تھا نہیں دیا, اور یہ مراجع علماء بزرگان مجتہدین کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس شخص کو کہ یہ صدقہ اتنا کر سکتا ہے, نہیں کر رہا, ہم اشارے میں بتا رہے ہیں, کنائے میں بتا رہے ہیں, نہیں کرتا, ایک دم سے ایک نقصان ہوتا ہے, 20 لاکھ روپے چلے گئے, 50 لاکھ روپے چلے گئے. کبھی سزا ہوتی ہے اور کبھی امتحان ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ سزا ہے, کبھی امتحان بھی ہوتا ہے. لہٰذا سننے والے یہ نہ کہیں کہ ہاں ہمارے فلاں رشتہ دار کے 5 لاکھ روپے چلے گئے, سزا ہے, ان کے ساتھ یہ ہونا تھا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے. یہ خود اپنے آپ کو انسان چیک کرے. اب وہ اگرچہ روایت کے حساب سے ہم بات کی جائے تو روایات بڑی تلخ حقیقت پر سے پردہ اٹھا رہی ہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. یہ میں از نظر اب یہ استثناء کو سمجھے کہ ثبوتی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. امتحان بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے. البتہ اثباتاً روایات کیا کہتی ہیں وہ بڑی کڑوی اور تلخ بات ہے, وہ بہت عجیب اور آگے کی بات ہے. فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاء, یہ کنجوس دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ 5 بیڈ روم کے گھر میں رہتا ہے کنجوسی کی وجہ سے 1 بیڈ روم کے گھر میں. اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائے, نہیں پڑھا رہا کنجوسی کی وجہ سے. اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اچھا کھانا کھائے, آرگینک فوڈ کھائے, اچھا پانی پیے, نہیں پی رہا, اچھے کپڑے پہنے, نہیں پہن رہا, اچھی جگہ پر رہے, ایسے محلے میں رہ رہا ہے جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہے, جہاں پر اخلاقی اور شرعی پابندیاں آتی ہیں. پیسہ خرچ نہیں کر رہا, دنیا میں فقیروں کی طرح سے رہ رہا ہے. حج و زیارت پر جائے گا تو اچھے ہوٹل کو افورڈ کر سکتا ہے, انتہائی سی کلاس ہوٹل میں جا کر رہ رہا ہے. کیوں رہ رہے ہو بھائی؟ جا کر اچھے ہوٹل میں رہو, تمہارے پاس پیسہ ہے, جاؤ یہ کام کرو. کھا سکتا ہے کھانا اچھے طریقے سے, پیسہ بچائے گا. کیوں بچا رہے ہو؟ کس وجہ سے بچا رہے ہو؟ جائز ضرورت ہے, پیسہ خرچ. جا کر روایات دیکھیں آپ کہ حج کے سلسلے میں پیسہ خرچ کرو, سفر آرام دہ تمہارا رہے. زیارات کے سلسلے میں کس طرح سے اپنا سفر کرو, آرام دہ رکھو. اہل و عیال کو کس طرح سے آرام پہنچاؤ پیسے کے ذریعے. جتنا پیسہ آتا رہے اتنا اہل و عیال کو آرام پہنچاتے رہو. یہ سب توزیع مسائل کی باتیں ہیں, یہ سب روایات کی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن کیا ہے کہ مہنگا ہے, پھل 500 روپے کلو ہے, بچے ضد کر رہے ہیں, نہیں یہ ابھی سستا ہو جائے. بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے, کیا کھلا دیجئے اس کو. اب تربیت کے حوالے سے جو باتیں ٹکراتی ہیں وہ ایک الگ گفتگو ہے. میں کنجوسی کی بات کروں, اگر بنیاد کنجوسی ہے, آپ ایک چیز اپنے بچوں کو نہیں دلانا چاہ رہے, اخلاقی برائی آئے گی, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ ایک چیز اپنے بچوں کو نہیں دلا رہے کنجوسی کی وجہ سے, تو یہ بری چیز ہے. اخلاقی برائی سے روکنے کی خاطر دلا رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. یہ پھر ایک الگ گفتگو ہے. ہم اس وقت کنجوسی کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا یہ شخص دنیا میں فقیروں کی طرح سے زندگی گزارتا ہے. لیکن کیونکہ یہ پیسے والا تھا, خدا کی نظر میں, ملائکہ کی نظر میں, معصومین کی نظر میں, جناب امیر کی نظر میں پیسے والا تھا, اس کے باوجود پیسے خرچ نہیں کیے اپنی جگہ پر زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. لہٰذا خدا کہے گا پیسے والے تو تم تھے, لہٰذا قیامت میں اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ پیسے والوں کی طرح سے ہوگا. اور حدیث ہے ہمارے پاس کہ قیامت میں تمام پیسے والے یہ آرزو کریں گے, حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, قیامت میں پیسے والے یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم غربت کی زندگی گزارتے. کیوں؟ کیونکہ پیسے والوں کی ذمہ داریاں جو ہیں معصومین کے لحاظ سے اکثر پیسے والے اس کو پورا نہیں کر رہے. لہٰذا یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. اور کنجوسی کرنا ایک بری صفت ہے, سخاوت کرنا بڑی اچھی صفت ہے. سخاوت کے ساتھ جہاں پر ضرورت ہے غلط جگہ پہ پیسہ مت دیجیے. اور امیر المومنین فرما رہے ہیں اگلی حدیث میں, اگر آئی وہ باری اس حدیث کی تو ہم بتائیں گے, کن مقدرن ولا تکن مقترن. دیکھو زبردستی پیسے کو مت روکو, لیکن ہاں حساب کتاب سے پیسہ دو لوگوں کو. ایسا نہیں کہ ایک فقیر جاتا ہوا دیکھا آپ نے اس کو 2 کروڑ روپے دے دیے, آپ بہت بڑے کھرب پتی ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے.
ایسا پیسہ دیجیے جو اس کی ضرورت کا ہو، فائدہ مند ہو، مفید ہو، طغیان پر، گناہ پر اس کو نہ اکسائے. یہ تمام باتیں. اور تکن سخیًا ولا تکن مبذراً، سخی بنو، جود و بخشش کرو، لیکن مبذراً، اسراف کے ساتھ مت کرو. لہٰذا یہ تمام باریک باتیں ہیں. یہ 1 اور 2 اور 4 حدیثوں سے سمجھ میں نہیں آئیں گی. پوری آپ کو فکر معصومی سمجھنے کے لیے تمام حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا. لہٰذا امیر المومنین یہاں پر بخیل کی، کنجوس کی مذمت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگ رہا ہے فقر سے، غربت سے، پاورٹی سے. یہ اسی پاورٹی، فقر اور غربت میں جا کر گرے گا. یہ ڈر رہا ہے کہ مجھے کل مشکل پیش آئی تو میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، وہی مشکل اس کو پیش آئے گی. ہاں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کو کل پرسوں بچے کی فیس دینی ہے، تو آپ کیسے دے سکتے ہیں کسی کو یہ پیسہ؟ آپ کو کل جا کر فرض کیجئے کہ ہاسپٹل لے کے جانا ہے اپنے بچے کو، اس کا ڈاکٹر اتنے پیسے مانگے گا، تو یہ آپ کو پیسے دینے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ سخاوت کا توکل سے کیا تعلق ہے، جود و بخشش کا اور بذل کا توکل سے کیا تعلق ہے، اعتماد اور اتکا اور اتکال اور استناد کا، خدا پر استناد اور اتکال اور اتکا اور توکل سے کیا تعلق ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، ابھی ہماری وہ بحث نہیں ہے، لیکن بڑی دلچسپ بحث ہے وہ بھی، کہ توکل کا براہ راست ایک تعلق ہے اتکا علی اللہ پر، اتکال علی اللہ پر، استناد اور سندیت اور توکل کرنا خدا پر، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ نارمل اور عادی اور ایک جو عام لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، ان کے لحاظ سے ایک بڑے گہرے راز پر سے امیر المومنین نے پردہ اٹھایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.